بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آج ہم لوگ یہ سیکھیں گے کہ خریدار کے کھاتے کی تفصیل کیسے چیک کرے۔ بالفرض ایک خریدار اپنا پورا تفصیل ایک ہی بار چیک کرنا چاہتا ہے یا اس کے کھاتوں میں کچھ اس کے ساتھ فرق آ رہا ہے، تو اس کو ہم لوگ جو تفصیل فراہم کریں گے وہ کیسے کریں گے۔ جیسے ہم لوگوں نے منتخب کر دیا اس کھاتے پر، خریدار کھاتے پر منتخب کر دیا، تو ہم لوگ آتے ہیں خریدار کھاتے تفصیل پر۔ اس کو تو آج عموماً ہمیں آج کا کام نہیں ملے گا۔ اگر ہم اس کو شروع سے کوئی کام دینا مثال شروع سے اس کو تفصیل دینا چاہتے ہیں تو اس تاریخ کو ہم لوگ صرف سال اس کا چینج کر دیتے کہ بھائی اس کا مکمل نکال کے دے دو۔ مکمل نکال کرنے کے بعد جیسے ہم لوگ یہ پرنٹ کریں گے، پرنٹ کرے پر ہم لوگوں کو پہلے اس کا یہ پیج فراہم ہوگی، کیونکہ یہ ڈائریکٹ پرنٹ نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا جو تقریباً یہاں پر ہمیں چالان وائز بتا رہا ہے کہ اس تاریخ کو آپ نے یہ چیز لیا تھا، اس کا یہ رقم بنا تھا وغیرہ وغیرہ، ریٹ اتنا تھا، یہ سب یہ بتا رہا ہے، ادائیگی کس تاریخ کو دی تھی، تو ہمیں سب یہ کچھ بتا دے گا۔ تو آج آتے ہیں اس کا تقریباً ہم لوگ کچھ بھی جمع کر دیتے ہیں، تقریباً 3400 یا پچھلے تاریخوں میں ڈال دیتے ہیں اس کا یہ میں نے 3400 اس تاریخ میں ڈال دیا۔ پھر آتے 8 تاریخ پر اس نے ہمیں دیا تھا کوئی 15,000 روپے، 15,000 روپے اس کا یہ تفصیل ہمیں ملا۔ یہ میں فرضاً ڈال رہا ہوں، لیکن آپ نے اپنے تاریخ کے مطابق ڈالنا ہوتا ہے۔ اس کو میں لکھتا ہوں 50,000، اس کو میں نے محفوظ کر دیا۔ کھاتے کی تفصیل پر کھاتے کی تفصیل پر جیسے اس کو میں نے تلاش کر دیا تو یہ شروع سے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پرنٹ کرے۔ پرنٹ کرنے کے بعد ہمیں یہ تفصیل اس کا بتا دے گا کہ اس میں سے اس تاریخ کو یہ دیا تھا وغیرہ۔ یہاں پر ہمیں ایک چالان سے بھی بتا دے گا کہ ایک چالان یہ تفصیل، اگر اس کو زیادہ بہتر سمجھ آ رہا تھا تو ہم لوگ یہ فراہم کریں گے۔ اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے بیلنس میں دے دو، یعنی مثال مجھے دن کے حساب سے خرید کا اور وصولی کا فہرست چاہیے، تو ہمیں یہ بتا رہے کہ 12 تاریخ کو اپنے ٹوٹل اتنے نگ لیتے، آپ کا اتنا رقم جو ہے وہ بنا، پھر اس تاریخ کو آپ نے یہ لیا تھا وغیرہ وغیرہ، پھر اس تاریخ کو آپ نے وصولی دی تھی، تو ہمیں سب کچھ یہ بتا رہا ہے۔ اب پھر اس میں سے تیسرا آپشن ہم لوگ یہ چیک کریں گے۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ پرنٹ جملہ تفصیل سے بذریعہ بیلنس، تو ہمیں یہ بیلنس میں بتا دے گا۔ بیلنس میں یہ بتا دے گا کہ تاریخ کو آپ نے 5,000 روپے کا جو خرید کیا تھا، یہ 5,000 روپے یہاں پر آگئے، 25,000 یہ ڈل گئے، 30,000 ہوا، تو پھر اس میں سے پھر دونوں آگئے 400 روپے، 400 روپے کے 30,000، 400 بیلنس میں آ گیا۔ تو آتے آتے یہاں پر 78,333، اس میں سے 3400 نکل گیا، تو ہمارے پاس یہ رہ گیا۔ پھر اس تاریخ میں اس نے یہ مال لیا تھا، یہ وصولی دی تھی، تو اس کا اتنا یہ بن گیا رقم۔ پھر اس کے بعد جو ہے تقریباً ہمیں 50,000 روپے اس نے اور دیا، یہ تقریباً 3,97,533 میں سے 50,000 مجھے نکل گیا، 347,533 بچ گئے، پھر اس نے 1,600 کا وہ مال لیا، اس میں ایڈ ہو گیا۔ تو یہ جو ہے تقریباً ہم لوگ خریدار کے مختلف فہرست نکال سکتے ہیں۔ اس میں سے پرنٹ نمبر جو چیک کرتے ہیں وہ ہمیں کیا بتاتا ہے، تو اس میں سے یہ بھی چیک کریں گے یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ اس میں سے پھر یہ ہے کہ وہ تفصیل جو ہے بس گھروں کا تفصیل وغیرہ اس میں نہیں، پرنٹ نمبر 2 میں اس میں ہمیں صرف چالان بتا رہا ہے کہ اس میں آپ نے یہ چالان لیا تو یہ چیز ہے، اس میں کوئی تفصیل پھر نہیں دیا جائے گا ہمیں، صرف اس میں سے جو ہے تقریباً تعداد وغیرہ یہ چیزیں بتاتا جائے گا۔ یہ ہم لوگوں نے کلائنٹ کے بیس سے بنایا۔ کلائنٹ کو جو سب بھی مثال ہمارے یوزر کو، صارفین کو یہ جو سا رپورٹ دینا پسند ہو تو اس میں سے وہ کر سکتے ہیں۔ کچھ میں تفصیل آ رہا ہے، کچھ میں تفصیل نہیں آ رہا ہے، کچھ میں بیلنس آ رہا ہے تو کچھ میں بیلنس نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس تقریباً اس میں 4 رپورٹ ہوں گی۔ 4 رپورٹ میں سے وہ جس کو بھی پرنٹ کر کے دے گا تو اس سے پھر یہ کام لے سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے خریدار کی تفصیل کے متعلق جو چیک کیا، تو اس ویڈیو میں اس کو یہاں تک کافی کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔